السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس قرآن سیریز کی یہ 15ویں ویڈیو ہے اور آج ہم ڈسکس کریں گے پارہ نمبر 15، جس کا نام ہے سبحان الذی اسریٰ۔ یہ 15واں پارہ ہے اور اللہ رب العزت نے اس پارے میں 2 صورتوں کو بیان فرمایا۔ پہلی سورہ بنی اسرائیل ہے اور دوسری سورہ کہف۔ سورہ کہف کا زیادہ تر حصہ 15ویں پارے میں ہے اور تھوڑا سا حصہ اگلے 16ویں پارے کے اندر ہے۔ 15ویں پارے میں جو سورہ بنی اسرائیل ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سورہ بنی اسرائیل میں چند چیزوں کو بیان فرمایا ہے۔ نمبر 1، واقعہ معراج کو اللہ نے اس میں بیان فرمایا۔ نمبر 2، بنی اسرائیل کا فتنہ و فساد، اس کو بیان فرمایا۔ نمبر 3، اسلامی آداب و اخلاق، اور نمبر 4، دیگر مضامین۔ یعنی سورہ بنی اسرائیل میں 4 چیزیں ہیں، 4 چیزوں کو اللہ نے بیان کیا۔ سب سے پہلے معراج کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے اسی جسد کے ساتھ، یعنی جو آپ کا جسم مبارک تھا، جسم اطہر تھا، اسی جسم اطہر کے ساتھ حالت بیداری میں، جاگنے کی حالت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو رات کے وقت مسجد حرام سے بیت المقدس لے جایا گیا۔ مسجد اقصیٰ میں آپ نے امامت فرمائی اور پھر وہاں سے جبریل امین کے ساتھ براق پر تشریف لے گئے اور رب العالمین سے آپ کی ملاقات ہوئی، آپ کو آسمانوں پر لے جایا گیا۔ یہ آپ کا معراج تھا۔ بنی اسرائیل کا جو فتنہ فساد تھا اس کے حوالے سے بنی اسرائیل کو پہلے بتا دیا گیا تھا کہ تم لوگ 2 مرتبہ زمین میں فساد پھیلاؤ گے۔ پہلی دفعہ انہوں نے جب شعیب علیہ السلام کو ستایا تو اللہ تعالیٰ نے بخت نصر بادشاہ کو ان پر مسلط کیا، اور دوسری مرتبہ انہوں نے زکریا اور یحییٰ علیہم السلام کو جب شہید کیا تو پھر اللہ نے بائبل کا بادشاہ ان پر مسلط کیا۔ یہ 2 بنی اسرائیل کے فتنے و فساد تھے۔ اس کے بعد تیسری چیز جو اسی صورت میں یعنی سورہ بنی اسرائیل میں ہے، وہ ہے اسلامی آداب و اخلاق۔ اسلامی آداب و اخلاق میں اللہ نے سب سے پہلے والدین کے حق کو بیان فرمایا۔ اس میں فرمایا کہ سب سے پہلے اپنا حق، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ اللہ کے علاوہ کسی کو شریک نہ مانو، اللہ اکیلا وحدہ لا شریک اور خالق مالک ذات ہے۔ اور ساتھ فرما دیا کہ والدین کے ساتھ بھلائی کرتے رہو، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، یتامہ بیوہ مساکین کے ساتھ خیر کا معاملہ کرو، فضول خرچی نہ کرو، مال کو ایک لیمٹ میں خرچ کرو، اور فرمایا بخل نہ کرو، ہاتھ کو اتنا کشادہ نہ رکھو کہ کل کو پچھتانا پڑے، اور اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، رزق کی تنگی سے زنا کے قریب نہ جاؤ، ناجائز مال میں تصرف نہ کرو، ناپ تول میں کمی نہ کرو، وعدے کی خلاف ورزی نہ کرو، اور زمین میں اکڑ اکڑ کر نہ چلو۔ اللہ تعالیٰ نے اسلامی اخلاق میں ایک معاشرتی نظام، ایک پورا ڈھانچہ، والدین سے لے کے معاشرے تک، اہل محلہ تک، علاقے تک، اس کی پوری زندگی کو بیان کیا۔ یعنی انسان کا جن جن کے ساتھ واسطہ پڑتا، رشتہ دار ہیں، دوست ہیں، عزیز و اقارب ہیں، محلے والے ہیں، ہمسائے ہیں، جہاں جاب کرتا ہے وہ لوگ ہیں، اگر مالک ہے تو اس کے، یعنی سارے احکامات کو اللہ تعالیٰ نے خلاصے کے طور پر اس صورت میں بیان فرما دیا۔ اس کے بعد دیگر جو مضامین ہیں، ان مضامین میں قرآن کریم کی عظمت، اس کے نزول کے مقاصد، اس کا معجزہ ہونا، اللہ کی طرف سے انسان کو عزت و تکریم کا ہونا، اور انسانی جان کے اندر روح کا ڈالا جانا، اور اللہ تعالیٰ نے نماز تہجد کا بھی حکم دیا ساتھ ساتھ، اور موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ قرآن کریم کا تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنا، یعنی کہ کبھی 1 آیت، کبھی 2 آیت، 3 آیتیں، اس کی حکمت، اور پھر اللہ تعالیٰ شرک سے، اولاد سے پاک ہونا، یہ ساری چیزیں دیگر مضامین میں بیان کی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف کو بیان فرمایا۔ سورہ کہف آپ کو پتہ ہی ہے، بڑی فضیلت والی سورت ہے۔ اس میں 2 قصے ہیں، 2 مثالیں ہیں، اور پھر 2 قصے، یعنی 3 چیزیں بیان کی۔ سب سے پہلے 2 قصے، پھر 2 مثالیں، پھر اس کے بعد پھر 2 قصہ۔ پہلا قصہ اصحاب کہف کا ہے، ان چند نوجوانوں کا کہ جو اپنے زمانے میں اپنے بادشاہ سے تنگ آ گئے تھے، اور دقیانوس نامی بادشاہ جو بت پرست تھا اور لوگوں کو مجبور کرتا تھا کہ وہ بھی بت پرستی کریں، تو اس زمانے میں یہ مجبور ہو کر ایک غار میں چلے گئے، پہاڑی کی غار میں چلے گئے۔ ایک طرف تو دولت کے انبار، دنیا کے خزانے، دنیا کی چیزیں، اور اونچے عہدے، تقرریاں، حسن، دولت اور دنیا کی چیزیں تھیں، اور انہیں ڈرایا گیا، دھمکایا گیا، جان سے مارنے کے لیے انہیں جو ہے وہ ڈرانے کی کوشش کی گئی۔ لیکن یہ چند سر پھرے نوجوان ایمان کو بچانے کے لیے، اللہ کی توحید کے لیے، اللہ کی عظمت، بلندی، دین کے احکام کو بچانے کے لیے یہ اس بادشاہ کے علاقے کو چھوڑ کر غاروں میں چلے گئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جب یہ غار میں پہنچے تو انہیں ایک لمبی نیند سلا دیا،
309 سال تک یہ لوگ سوئے رہے، آرام کرتے رہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بیدار کیا. تو ان میں سے ایک بندہ بھوک جب لگی تو کھانے کی غرض سے وہی کرنسی جو اس زمانے میں تھی وہ لے کر گیا اپنے شہر میں. تو کھانا خریدنے کے لیے جب وہاں لوگوں نے دیکھا کہ یہ تو اتنے پرانے پیسے ہیں، پرانے زمانے کی کرنسی ان کے پاس موجود ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کا وہ سارا معاملہ پتہ چلا. اور اس وقت بادشاہ بھی تبدیل ہو چکا تھا، لوگ بھی تبدیل ہو چکے تھے. بہرحال اہل توحید اس وقت پر سر اقتدار تھے، تو ان کی بڑی عزت و تکریم کی گئی اور اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو بیان کیا. دوسرا قصہ اس پارے میں اور اس صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا ہے. اگلے پارے میں اس کی بات وضاحت کے ساتھ شروع ہوگی. اور اس کے ساتھ ساتھ پہلی مثال جو ہے وہ دو شخص تھے، ایک کا باغ تھا اور دوسرا غریب تھا. باغ والا بڑا کرتا تھا، بڑا تکبر کرتا تھا اور بڑا فخر کرتا کہ میرے پاس باغ ہے، مال ہے، دولت ہے. اور وہ غریب اس کو کہتا کہ بھئی یہ جو باغ ہے نا، یہ مال ہے، یہ اللہ کی طرف سے، یہ تیرا کوئی کمال نہیں ہے. لیکن صاحبزادے آپ کو پتہ ہی ہے کہ جس کے پاس دولت آ جائے تو پھر وہ اپنے آپ کو بڑا کوئی مہاتما سمجھ لیتا ہے. جب اس نے تکبر کیا اور بات نہیں مانی تو پھر اللہ کی طرف سے عذاب آیا اور اس کا باغ برباد ہو گیا. پہلی مثال یہ. دوسری مثال اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں دنیاوی زندگی کی دی. دنیاوی زندگی کی مثال ایسے ہے جیسے آسمان سے پانی برسا. وَضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ. آسمان سے پانی برسا، زمین سرسبز و شاداب ہوگی. فاختلط به نبات الارض، یعنی زمین سرسبز و شاداب خوبصورت ہوگی. فاصبح حشیما تذروه الرياح، کچھ عرصے کے بعد سب کچھ سوکھ گیا، چورا چورا ہو گیا، ختم ہو گیا. تو یہ دنیاوی زندگی کے بظاہر شروع میں نوجوانی ہے، طاقت ہے، دولت ہے، شہرت ہے، ہاں جی، اور اس وقت انسان بڑا تکبر کر رہا ہوتا ہے. پھر وہ آخر کار ایسا وقت آتا ہے کہ وہ سارا کچھ ختم ہو جاتا ہے، یعنی وہ سارا معاملات جو ہیں وہ اس کے ختم ہو جاتے ہیں اور سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. اور وہ بیچارہ جو ہے بالکل جو ہے بڑھاپے میں چلا جاتا ہے، پریشانی کی حالت میں چلا جاتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس پارے کا یعنی پارہ نمبر 15 کا خلاصہ تفسیر یوں بیان کیا. دو صورتیں بیان کی، سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف. سورہ بنی اسرائیل میں واقع معراج کو بیان کیا اور بنی اسرائیل کے احوال کو بیان کیا، پھر اس کے بعد اسلامی اخلاق و کردار کو، اور اس کے بعد پھر دوسرے مضامین کو. اور سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کے واقعہ کو بیان کیا، اور پھر موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا واقعہ، اس کے بعد باغات والے آدمیوں کا واقعہ، اور اس کے بعد دنیا کی مثال اللہ نے اس صورت کے اندر دی ہے. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کو صحیح طریقے سے سیکھنے، سمجھنے اور اپنی زندگیوں میں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.